ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو اللہ تبارک و تعالی زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، رزاق، ایک ایک پتا، ایک ایک شگوفہ، ایک ایک کلی،
ایک ایک پانی کا قطرہ شگوفہ، کوئی حرکت ہوا کی ہو، زمین سے کوئی انگوری پیدا ہو، سب کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے امر سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مٹی سے، پانی سے خمیر تیار فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجود میں روح ڈال دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ روح اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی مل گئی، حیات مل گئی، قوت آ گئی، طاقت آ گئی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت، پاؤں میں چلنے کی قوت، دماغ کے اندر جتنے حساسات ہے وہ دماغ کے اندر شعور، عقل، فہم، سمجھ، پورے وجود کے اندر رگ و ریشہ، پٹھے، گوشت پوست، سب میں حرکت پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے۔ فطرتی طور پر انسان کو اللہ پاک نے انس عطا کیا ہے، وہ اپنے انس اور محبت کی وجہ سے دوسرے انسان کو دیکھتا ہے۔ اگر دوسرا انسان اس کو نظر نہ آئے تو وہ تنہائی کی قید میں تنہا پریشان ہوگا، 12 گھنٹے گزار لے گا، 24 گھنٹے گزار لے گا، ہفتہ گزار لے گا، مہینہ گزار لے گا۔ تنہائی کی قید بڑی مشکل ہے، مشکل ترین ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو یہ مقام بخشا ہے کہ وہ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ ان کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، ان کی خلوت جلوت سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ لیکن ہماری خلوت بڑی مشکل ہے۔ ہم جلوت کی طرف، دوستوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، قرابت داروں کی طرف، اہل و عیال کے ساتھ مانوس رہنے کے لیے اگر اہل و عیال نہ بولیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے نیک لوگوں کو خلوت کا ایک مادہ عطا کیا ہے کہ وہ تنہا رہتے ہیں۔ تنہائی میں بھی جو ان کو لطف آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کی روح کی تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہتے ہوئے پریشان رہنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت سیدہ اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت آدم کو، حضرت اماں حوا کو جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرما دیا کہ یہ آپ کی رہائش ہے، آپ کی جگہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں جنت میں عام۔
کھانے پینے کے بعد جو دنیا کے اندر لوازمات ہیں، یہ لوازمات جنت میں نہیں ہیں۔ جنت کی جتنی غذا بھی ہے وہ روحانی غذا ہے۔ جب روحانی غذا ہے تو روحانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ڈکار کے ذریعے سے ہر چیز ہضم ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر جو تقاضے ہیں، یہ مادی غذا، مادی خوراک، یہ مادی غذا میں ٹھیک ہے، لطف بھی ہے، لیکن اس کے جو ثمرات آگے نکلتے ہیں وہ بھی بڑی مشکلات ہیں۔ استنجے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل ترین کام دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے، ایک امیر سے امیر آدمی کے لیے جو قیادت کی انتہائی حصے پر پہنچ جائے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، ٹھیک ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن سب سے مشکل مرحلہ اس کے لیے بھی استنجا کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ یہ ایک فطرتی سی بات ہے، مشکل ترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، ولا تقربا ھذہ شجرہ، ایک مخصوص درخت تھا، بھائی اس کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جنت کی ہر چیز آپ کے لیے درست صحیح، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ پرہیز ہے آپ کا۔ جیسے ڈاکٹر حکیم علاج کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، یہ چیز کھاؤ، یہ چیز کھاؤ، فلاں چیز سے پرہیز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی احکم الحاکمین ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو، حضرت اماں حوا کو پرہیز بتلایا کہ آپ نے ولا تقربا ھذہ شجرہ۔ شیطان کو بڑی تکلیف، شیطان ازلی دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو یہ شیطان ابلیس اپنی نیکی کی وجہ سے، خدا کی عبادت کی وجہ سے اس کا شمار ہی فرشتوں میں ہونے لگ گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ سے پہلے یہ فرشتہ ہی تھا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، ساتھ اذ امرتکم، اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا سجدہ کر۔ ابلیس نے کہا نہیں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ بلند برتر چیز ہے، آگ کو روشن کرو، یہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس آگ کا کرہ، مرکز اوپر ہے، مٹی اوپر بھی ہو نیچے آئے گی، یہ بوجھ، اس کے اندر سکل موجود ہے، کوئی پتھر کوئی مٹی آپ اٹھائیں گے نیچے، زمین جو ہے یہ مرکز ہے، خود زمین کا سکل اس بھاری چیز کو کھینچتا ہے، لیکن مدار میں فضا کے اندر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ وہاں زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جہاز اڑتا ہے، جہاز جب اڑتا ہے تو اس کے اندر انجن لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی قوت طاقت سے جب زمین کی مدار سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ نیچے نہیں آتا، زمین نہیں کھینچتی، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ شیطان ابلیس کہنے لگا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے، آگ والا بلند ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، میں مٹی کے سامنے جھک جاؤں؟ نہیں، مردود ہو گیا، جنت سے نکل گیا، لیکن اس کے دل میں عداوت بغض پیدا ہو گئی۔
اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ حضرت آدم، حضرت اماں حوا کو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس نے یوسوسو وسوسہ ڈالا، اگر آپ نے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو پھر یہ درخت کھا لو۔ اللہ پاک آپ کو جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے کا فلسفہ یہی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب جاؤ گے، یہ پھل کھا لو گے تو جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے روکا ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے۔ لیکن اماں حوا آپ کی بیوی، حضرت روایات میں حدیث میں آتا ہے اماں حوا نے کہا نہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں سے نہیں جانا، آپ کھائیں۔ تو یہ بات اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ میں کچھ کہوں، میری بیوی کچھ کہے، بیویاں مجبور کر دیتی ہیں، ہر ایک کے گھر کا معاملہ یہی ہے۔ ہمارے گھروں کا نظام صرف مرد کے کہنے پر نہیں چلتا، پھر بیوی کہہ دیتی ہے چلو ٹھیک ہے، گھر کا نظام جو چلانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے روکا ہے، لیکن حضرت اماں حوا نے مجبور کر دیا۔ اللہ کا امر بھی ایسے ہی تھا، اللہ نے زمین کی خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، جنت میں رہنے کے لیے نہیں۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہ اترتے تو یہ دنیا کیسے بنتی؟ آج دنیا دیکھی عروج پر ہے، بہت عروج پر ہے، بلندی پر ہے، آبادیاں ہیں، شہر ہے، کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ یہ انسان نے، حضرت آدم کی اولاد نے سب کچھ بنایا، محنت کی ہے، دنیا پہ بڑی محنت کی ہے انسان نے۔ روحانیت پر، دل پر انسان نے کوئی محنت نہیں کی، وہ صرف انبیاء علیہ السلام روحانیت کے لیے آئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کھاتے ہی جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ اکبر! پہلے سطر کا پتہ نہیں تھا، اب سطر۔ قرآن پاک کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا درختوں کے پتے اکھیڑ اکھیڑ کر اپنے جسم سے چپکا رہے تھے، پردہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب دنیا میں جاؤ، اترو، اہبتو جبیہ، چونکہ حضرت آدم، حضرت اماں حوا کی پشت میں آنے والی ساری انسانیت موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا سب اتر جاؤ، اب دنیا میں رہو گے، زمین کی خلافت۔ اترے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ عرفات، یہی میدان عرفات جہاں حجاج حج کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں اترنے کے بعد حضرت آدم حوا کو تلاش کر رہے ہیں، حوا حضرت آدم کو، دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ یہ معرفت عرفات کا میدان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلافت دی۔ حضرت آدم کے زمین پر اترنے سے پہلے ہی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کعبۃ اللہ، اپنا بیت اللہ تعمیر کر لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔